للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز مکرم واجب الاحترام بزرگان محترم برادران عزیز اور خصوصاً حضرت قبلہ خطیب جامع مسجد حاضہ، آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات والی رات ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واحد ایسے صحابی ہیں جن کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں قرآن کے اندر سب سے زیادہ آیتیں بیان ہوئی ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا رتبہ اس امت میں حضور کے بعد سب سے بڑا ہے، تو بڑی کھری کھری بات سامنے آ گئی کہ قرآن کی آیتیں بھی امتیوں میں سے سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہیں. دوسری بات، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار سب اہل سنت کے ایمان کی جان ہیں، لیکن جس طرح حدیثوں میں ان سب کی شانیں بیان ہوئی ہیں، صدیق اکبر کی بھی شانیں بیان ہوئی ہیں، اور جس طرح قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں ابو بکر صدیق کی شان میں وارد ہوئی ہیں، خدا کی عظمت کی قسم اسی طرح صدیق اکبر کی شان میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان. حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ بڑے پرانے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی الطریقۃ الاحمدیہ. اس کتاب میں 800 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں جن کا تعلق صدیق اکبر کی فضیلت سے ہے. 800 سے زیادہ، اور 500 سے اوپر ایک سیدنا علی المرتضیٰ کے فرمان صدیق اکبر کی شان میں حضرت مخدوم صاحب نے اپنے اس کتاب میں بیان کیے. سونا گندا جائیں. قرآن کے سب سے زیادہ آیتیں شان صدیقی میں، حضور کے سب سے زیادہ ارشادات شان صدیقی میں، اور حضرت علی المرتضیٰ کے سب سے زیادہ فرمودات شان صدیقی. اور ہمارے ایک بہت بڑے ولی اور پاک و ہند میں حدیث کا علم پھیلانے والی سب سے پہلی شخصیت، بڑی اونچی بات ہے، بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلا محدث ڈھونڈ لو گن لو، اس کا نام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، لیکن یہ 12ویں صدی کے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی 10ویں 11ویں صدی کے، ان سے 150-200 سال پہلے گزرے. وہ شیخ حضرت مجدد الفسانی کی ہم اثر ہے. تو پاک و ہند میں علم حدیث پھیلانے والا سب سے پہلا محدث کیا لکھتا ہے؟ ان کی کتاب تکمیل الایمان کے صفحہ نمبر 64 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اس امت میں سب سے افضل ہیں، اور ان کا افضل ہونا تو دور کی بات ہے، ان کے افضل ہونے کا قطعی ہونا، ایسا افضل ہونا کہ اس کا انکار کرنے والا کا ایمان جائے گا. قطعی کا یہ مطلب ہے. یہ قطعی ہونا ثابت کرنا ہو
تو قرآن حدیث کے دلائل الگ، صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد اگر جمع کیے جائیں تو اس مسئلے کو قطعی ثابت کرنے کے لیے مرتضیٰ کریم کے ارشادات کافی ہیں. Nothing more required. صرف اتنا ہی کافی. یہ جو میں نے آیتیں، اتنے ساری حدیثیں، اتنے سارے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فرمان بیان کیے ہیں، اور جو میں نے آپ کو تعدادیں بتائی ہیں، جس کے اندر ایمان کی رمق ہے اور انصاف کا مادہ ہے، اس کے چھکے چھڑانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. عزیزان گرامی، جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اتنی آیتیں ختم نبوت پر، اتنی حدیثیں ختم نبوت پر، امت کا اجماع ختم نبوت پر، تو یہاں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ اسی ترتیب سے میں نے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور بالکل دنیا اور کائنات کے اندر اور اسلامی ہسٹری کے اندر اور اسلامی لٹریچر کے اندر، قرآن و سنت کے اندر ایک ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ آیتیں امتیوں میں سے ابوبکر صدیق، سب سے زیادہ حدیثیں امتیوں میں سے ابوبکر صدیق، اور سب سے زیادہ فرمان علی مرتضیٰ کے امتیوں میں سے ابوبکر صدیق کے حق میں وارد ہوئے ہیں. وہ جو میں نے آیتیں بتائیں وہ بہت آیتیں، ان میں وہ ثانی سنین کا لفظ جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ہے، وہ آیت بھی ہے. ان میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ آیت بھی ہے. والسابقون الاولون والی آیتیں بھی ہیں، اور لا یستوی والی آیتیں بھی ہیں. ان میں ایک آیت یہ بھی ہے وسیجنبها الاتقى، جو میں نے خطبے میں پڑھی. اس کا ترجمہ ہے، یہ سورۃ اللیل 30واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 17 ہے، 17. اللہ کریم فرماتا ہے سب سے زیادہ تقوی والا جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا، انہوں دوروں سے ایک بھی نہیں لگنا. اچھا، یہ سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے؟ تمام مفسرین نے متفقہ طور پر لکھا ہے. میں اصل الفاظ سنانے لگا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے اجمع المفسرون منا، ہمارے تمام تفسیریں لکھنے والوں کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، انہا نزلت فی ابی بکر، کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے. سنو، میں نے جتنی آیتیں بتائی ہیں وہ سب اجماعی طور پر یا کم از کم جمہوری طور پر صدیق اکبر کی شان میں وارد ہوئی ہیں. اور پڑھے لکھے بندے محسوس ہوتے ہو، یاد رکھنا اسلام محفوظ ہے قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں اور جمہور کے فیصلوں میں. اکا دکا باتوں میں اسلام محفوظ نہیں ہے. حق اللہ بندہ کوئی گل کر چھوڑے وہ اسلام نہیں بن جاتی، وہ تفرد ہوتا ہے، وہ انڈیویجوالٹی ہوتی ہے. کسی بندے کا اکیلا قول ہوتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا، حدیث غلط نہیں ہو سکتی، متفق کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، اکثریتی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. اور یہ کیسے غلط نہیں ہو سکتے؟ میں خود کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے، وہ ہے نا سبیل المومنین والی آیت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو مومنوں کی راہ سے ہٹے گا وہ جہنم میں گیا. مومنوں کی راہ اکثریتی راہ ہے. ایک آیت پڑھی ہے، بہت آیتیں ہیں. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امت ہو. پتہ چلتا ہے کہ جس بہترین امت اگر اکثریتی فیصلہ کرے گی تو ٹھیک ہوگا، متفق کا فیصلہ کرے گی تو ٹھیک ہوگا. یہ بہت آیتیں ہیں جن سے یہ مسئلہ نکلا ہے، اور حدیثوں میں بھی مذکور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہونے دے گا. تو میں نے تھوڑا سا
ایک آپ کو گلانس دیا ہے، اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے، اجماع ٹھیک ہے، جمہور ٹھیک ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اس کے پیچھے دلائل کے ڈھیر ہیں، انبار ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے زمین پر لکیر کھینچی۔ انگلی کیا بنی ہوئی ہے؟ قلم۔ زمین کیا بنی ہوئی ہے؟ بلیک بورڈ۔ اور حضور ڈائیگرام بنا کے سمجھا رہے، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لکیر کھینچ کر مسئلہ سمجھایا، بڑی لکیر کھینچی، پھر ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن یسارہ، پھر اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں۔ بڑی لکیر کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے راستوں کے بارے میں بتایا یہ شیطانی راستے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ بڑا راستہ امت کا متفقہ راستہ، جمہور کا راستہ، مین سٹریم، وڈا پایا۔ تو امت کے بڑے راستے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو میں نے بڑے شارٹ طریقے سے آپ کو بتایا۔ آپ خطابات سنتے رہتے ہیں تو ہمارے خطیب تو ایک ایک بات کو 10 بار رگڑا دیتے ہیں، اور جب بات کی کھال اتارتے ہیں تو ایک گھنٹہ چھوٹی سی بات پہ لگا دیتے ہیں۔ میں نے تو آدھے منٹ میں خطبہ ختم کر دیا ہے تاکہ آپ کے پلے ہو سکے تو کچھ ڈالوں۔ تو بات آپ بھی تو غور سے سنیں نا، مہربانی ہوگی کہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، حدیث غلط نہیں ہو سکتی، متفق کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، اکثریتی فیصلہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ جو میں نے آیتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ مفسرین کی ساری جماعت کہہ رہی ہے کہ اتقا والی آیت سب سے بڑا متقی قرآن نے ابو بکر صدیق کو قرار دیا ہے۔ اور جتنی آیتیں صدیق اکبر کی شان میں ہم بیان کرتے ہیں، ہم ثابت کرتے ہیں یا ان کے بارے میں اجماع ہے یا ان کے بارے میں جمہور کا فیصلہ ہے، یہ شان صدیق اکبر میں وارد ہوئی ہے۔ اور اہل سنت کے مقابلے پر جتنے لوگ کوڑ کڑل بڑائی بدے ہیں، ان میں سے آپ دیکھ لینا کہ وہ سب باتیں قیلا کے ساتھ بیان کی گئی ہوتی ہیں۔ قیلا کا مطلب ہوتا ہے کہا گیا ہے۔ کسی ایک گدے بندے کو گل کیتی ہے، وہ قول مختار نہیں ہوتا، جمہوری فیصلہ نہیں ہوتا، اجماعی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اجماع اور جمہور کا فیصلہ جہاں بھی دکھاؤ گے صدیق اکبر کی حق میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تھوڑا سا میں نے مشکل جملہ بولا، چونکہ میں گاؤں میں بیٹھا ہوں تو تھوڑا ڈرتا بھی ہوں کہ کوئی بات مشکل نہ ہو جائے۔ اچھا جی، اب تھوڑا آگے چلیے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی، اس کی سلیکشن، اس کو چننا، اس کو بیان کرنا، اس کی میں نے وجہ بتائی۔ یہ متفق کا فیصلہ ہے امت کا کہ یہ شان صدیق اکبر میں وارد ہوئی۔ اچھا، اب اس میں لفظ آیا ہے اتقا، سب سے بڑا متقی۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، اتقا کا معنی بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، عربی نام ہے، نتھرا ہوا پانی۔ سب سے بڑے متقی کے سمندر میں سے، یہ عربی نام ہے۔ لفظ اتقا کی وضاحت کرتے ہیں، 100 صفحہ لکھا ہے ایک لفظ کی تشریح میں، اور صفحہ بھی عربی کا ہے۔ اردو ترجمہ کریں تو ایک صفحے کے 2 یا 3 یا 2.5 بنتے ہیں، اور یہ فتاوی رضویہ میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا جی، آگے چلیے۔ اب آپ نے پہلے سے زیادہ توجہ دینی۔ میں آپ سے 1 ہاتھ اٹھاؤ، 2 ہاتھ اٹھاؤ، سٹ اور سٹینڈ کرانے نہیں آیا، میں آپ کی توجہ مانگنے آیا ہوں۔ میری گفتگو کے درمیان بشک اچھی تے ہولی آکھن دی لوڑ نہیں، میری گفتگو کے دوران زیادہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، میری حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں۔ برائے مہربانی میری گزارشات کو غور سے، دین سیکھنے کی نیت سے، اپنے رب کو راضی
کرنے کے ارادے سے سنتے رہیں. میرا رانجھا آپ پہ راضی ہو جائے. اچھا، اتقا ہے صدیق اکبر. تو اعلی حضرت نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو اتقا ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے بڑا رتبہ اس کا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. قرآن کی اس آیت کی تشریح خود قرآن دوسری جگہ پہ کر رہا ہے. پتہ چل گیا اگر صدیق اکبر سب سے بڑے متقی ہیں تو ان کا رتبہ بھی پوری امت میں سب سے زیادہ اونچا ہے. اسی آیت کے تحت آگے مزید لکھتے ہیں اعلی حضرت، آگے فرماتے ہیں اتقا، قرآن کہتا ہے دوسری جگہ پر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. تو تقوی والا ولی ہوتا ہے تو صدیق اکبر سب سے بڑا تقوی والا ہے. پتہ چلتا ہے امت میں سب سے بڑے ولی کا نام ابو بکر صدیق ہے. تو اتقا سب سے بڑا متقی، اس کا ایک معنی کیا بنا؟ سب سے اونچے رتبے والا. دوسرا معنی کیا بنا؟ ولایت میں سب سے اونچا. تیسری بار آپ فرماتے ہیں تقوی علم کے بغیر نہیں ہوتا، تقوی علم کے بغیر نہیں ہوتا. اور سلطان صاحب کا فرمانا علم و باج جے فقر کا مارے تے کافر مرے دیوانہ ہو. تو کوئی بندہ متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک عالم نہ ہو. تو متقی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، تو سب سے بڑا متقی ہونے کے لیے سب سے بڑا عالم ہونا ضروری ہے. اس امت میں سب سے بڑے عالم کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے. چوتھا پہلو دیکھیے اسی اتقا کے لفظ کا. جب سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے تو متقی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہو اور سب سے بڑا اتقا ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، جتنا کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اتنا وہ کسی اور سے پھر ڈرنا چھوڑ دیتا ہے. تو جو کسی اور سے نہ ڈرتا ہو، صرف اللہ سے ڈرتا ہو، اسے کہتے ہیں بہادر. اس امت میں سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر صدیق ہے. گنی جاؤ 4 باتیں اتقا کے لفظ سے فقیر نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اتقا ہے تو سب سے افضل ہے، اتقا ہے تو سب سے بڑا ولی ہے، اتقا ہے تو سب سے بڑا عالم ہے، اتقا ہے تو سب سے زیادہ بہادر ہے. اب یہ 4 چیزیں سبق کے طور پر یاد کر لو. صدیق اکبر کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اتقا. بولو کیا کہتا ہے؟ اتقا. سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 17 صدیق اکبر کو قرآن کہتا ہے اتقا. تقی اور متقی اس کا معنی ہوتا ہے تقوی والا، اور اتقا کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا تقوی والا. تو سب سے بڑا تقوی والا ہو تو اس کا مطلب ہو گیا کہ 4 چیزیں ماننی پڑے گی. افضل ہونا 1، سب سے بڑا ولی ہونا 2، سب سے بڑا عالم ہونا 3، اور سب سے زیادہ بہادر ہونا 4. اب ان 4 میں سے میں نے آپ کو سبق کے طور پر باتیں دہرائی ہیں اور تیسری بار بھی دہرائی. ان میں سے ایک چیز کا مختصر جائزہ لیتے ہیں. افضل، فضیلتوں والا اور سب سے زیادہ فضیلتوں والا. میں نے سٹارٹ یہاں سے لیا تھا کہ قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں صدیق اکبر کی شان میں ہیں. یہ فضیلت و افضلیت ہے کہ نہیں؟ نبی پاک کی سب سے زیادہ حدیث صدیق اکبر کی شان میں ہے. یہ فضیلت و افضلیت ہے کہ نہیں؟ علی المرتضیٰ کے فرمان سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کے حق میں ہے. یہ فضیلت و افضلیت ہے کہ نہیں؟ ان شانوں میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اور دنیا والو، اگر تم میرے نبی کی مدد نہ بھی کرو تو میں نے ابو بکر کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کر دی. ابو بکر کے ذریعے، ثانی اثنین کے ذریعے. ہاں جی، دنیا والو الا تنصروہ، سب لوگ اگر
میرے نبی کی مدد نبی کریں تو میں نے ابو بکر کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کر دی. یہاں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے بہت بڑے سردار ہیں, صحابہ کے شاگرد ہیں, بے شمار صحابہ سے پڑھا ہے. بعض کتابوں کے مطابق سیدنا عثمان غنی کی بھی زیارت کی ہے, بعض کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ کی بھی زیارت کی ہے, اور حضرت انس بن مالک سے تو پتہ نہیں کتنے سال پڑھتے رہے. تو بہت بڑے ولی بھی ہیں, قادری, چشتی, سہروردی, 3 سلسلوں کے مرشد ہیں, مڈ ہیں. وہ فرماتے ہیں ان اللہ ضم الناس کلهم ومدح ابا بکر. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی مذمت کی ہے اور ابو بکر صدیق کی مدحت بیان کی ہے. اچھا, یہ جو مدحت ہے, قرآن ابو بکر کی مدحت بیان کر رہا ہے. حسن بصری اس کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی یہ بات سن لو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ واحد صحابی ہیں جن کی مدحت اس طرح نومینیٹ کرتے ہوئے اور کلیئر کرتے ہوئے اور پورے بروز کے ساتھ اگر کی ہے, قرآن نے تو ابو بکر صدیق کی ہے. اچھا, کہ اذان ہو جائے بہتر ہے. آیت کے الفاظ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی مدد صدیق اکبر سے کر دی. اگلے الفاظ ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے. اچھا, دو میں سے دوسرا, ثانی اثنین, اس کی تھوڑی سی وضاحت سن لیجیے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اقلت فی ابی بکر شیئا, کیا تم نے ابو بکر کی شان میں کوئی کلام لکھا ہے؟ یہ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث 2 جگہ موجود ہے. جی حضور لکھا ہے.
فرمایا قل حتی اسمع، فرمایا سنا، میرا دل چاہتا ہے میں سنوں۔ یہاں ہمارے علماء نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اپنے نعت کی فرمائش کی ہے یا ہمیشہ صدیق اکبر کی منقبت کی فرمائش کی ہے، کسی تیسری ہستی کی حضور نے کبھی منقبت کی فرمائش نہیں کی۔ آج انصاف سے کام لینا پڑے گا کہ نہیں؟ ہماری محفلوں میں بھی منقبت صدیق اکبر کی فرمائش کرنا سنت مصطفیٰ سمجھ کر بہت پیارا عمل ہوگا۔ اچھا، انہوں نے کلام سنایا۔ یہاں ایک بات اور بھی کر دوں، ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق دونوں باری باری حاضر ہو گئے، ان کی آپس میں کوئی نوک جھوک ہوئی تھی، برامہ میں ہو جاتی ہے برادرانہ نوک جھوک، تو ابوبکر صدیق نے آ کے عرض کیا حضور میری غلطی ہے، معافی دلا دو۔ عمر فاروق آپ جانتے ہیں طبیعت ذرا جلالی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ آ گئی کہ ابوبکر صدیق کی غلطی شلطی کوئی نہیں۔ سنا حدیث میں آتا ہے، آپ حیران ہوں گے وہ حدیث سن کر، سند حسن کے ساتھ حدیث موجود ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ ان اللہ یکرہ فی السماء ان یخطئ ابو بکر فی الارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں یہ ناپسند کرتا ہے کہ زمین کے اندر ابو بکر سے کوئی غلطی ہو۔ تو صدیق اکبر، حضور نے سمجھ لیا کہ صدیق اکبر غلط نہیں ہے، آپ نے جلال فرمایا اور آپ نے پورا خطبہ دیا، تقریر کی، خطاب فرمایا، صدیق اکبر کی شان میں خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ یا ایھا الناس بتا رہا ہے نا کہ یہ خطاب ہے، اے لوگو ان اللہ بعثنی الیکم وقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق، میں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو بعض لوگوں نے میرے منہ پہ کہا تھا کہ آپ معاذ اللہ غلط کہتے ہو، اور ابو بکر میری غیر موجودگی میں لوگوں سے بحث کرتا رہا کہ میرا محبوب جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اچھا، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، اگلے الفاظ حدیث کے سنیے، یار میں جانا تے میرا یار جانا ہے، بچوں ہٹو، الفاظ بڑے قابل غور ہیں سونا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، میرے یار کو میرے لیے رہنے دو گے؟ یہاں یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے، اور ایک بار نہیں دو بار فرمایا، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي۔ اب میں نے آپ کو دو حدیثیں سنا دیں، ایک وہ جو مستدرک میں تھی کہ حضور نے حسان بن ثابت سے منقبت کی فرمائش کی، دوسری یہ حدیث جو بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یار کو میرے لیے چھوڑ دو۔ اب تیسری حدیث سنو، وہ حدیث کہاں ہے؟ یہ جو میں نے بخاری والی حدیث سنائی، میرے یار کو میرے لیے رہنے دو، یہ حدیث حضرت حسان بن ثابت کے دیوان میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ مستدرک والی حدیث، یہ حدیث اور دیوان حسان والی حدیث تینوں یکجا آپ کو مل جائیں گی۔ اب سنو، دیوان حسان میں یہ ساری حدیث بیان کرنے کے بعد آگے لکھا ہوا ہے کہ حضور نے جب فرمایا نا کہ میرے یار کو میرے لیے رہنے دو، تو اس وقت حسان بن ثابت پاس تھے، اور حضور نے حسان بن ثابت کو کہا کہ حسان قل ما قلت فی و فی ابی بکر، ہو جائے وہ کلام جو تو نے میرے بارے میں اور ابو بکر صدیق کے بارے میں اکٹھا لکھا ہے۔ میں تھا کیا حاضر دماغ ہو کے بغیا ہے، ترائے حدیثاں کٹھیاں پہ ہوندی ہیں، ویسے سچیاں دے بیان رلدے بھی ہوندے نہ پچ۔ مستدرک دی حدیث بخاری نہ ٹیلی کر گئی، بخاری تے مستدرک دونوں دی حدیثاں دیوان حسان نہ ٹیلی کر گئیاں۔ اب کلام سنیے، صدیق اکبر کی شان اور حضور کی شان میں اکٹھا جو کلام حضور کی فرمائش کے مطابق حسان بن ثابت نے سنایا، وہ کلام کیا ہے؟ حضور پاس موجود ہیں، ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں بھی پاس حاضر ہے، حسان بن ثابت حضور کی منقبت بیان کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے اور کون نہیں ہوگا؟ اور بھی بتیرے ہونے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکلیاں تو باہر نہیں رہ دیں، آقا دے کو رونقیں لگیاں رہنیاں،
تو یوں کہو کہ بھرے مجمع میں حضور کی فرمائش کے مطابق حسان بن ثابت شان مصطفیٰ اور شان صدیق اکبر بیان کرنے لگے. فرمایا اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا. لوگو جب بھی اللہ کے پیاروں، اللہ کے ولیوں اور نیک لوگوں اور مضبوط بندوں کا ذکر چھیڑو تو ابو بکر کی بات ضرور کرنا، اس نے کیا کر کے دکھا دیا. فذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، اس نے کیا کر کے دکھا دیا. یہ الفاظ میرے جذباتی نہیں تھے، شعر کے اندر کے الفاظ. آگے فرمایا وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به صعد الجبل. وہ دو میں سے دوسرا، وہ جو آیت قرآن کی ہے ثانی اثنین، حضرت حسان بن ثابت نے اس آیت کا لفظ وہاں سے اٹھا کے یہاں فٹ کیا. اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، اونچی غار میں تھے اور دشمن غار کے چکر لگا رہا تھا. وکانا حب رسول اللہ قد علموا، ابو بکر نبی پاک کا محبوب ہے. وکانا حب رسول اللہ، وہ حضور کا اللہ کے رسول کا محبوب ہے. قد علموا، دنیا جانتی ہے. من البریت لم یعدل بہ رجلا، پوری انسانیت میں نبیوں کے بعد ابو بکر کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. یہ حضور کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، حضور کی فرمائش کے مطابق پڑھا جا رہا ہے. اس لیے سنی آج جتنے نعرے صدیق اکبر کی شان میں لگا رہے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر. ابو بکر خدا کی عظمت کی قسم عین مصطفیٰ کے قلب اطہر سے نکلنے والی آواز ہے. سبحان اللہ. نبی پاک کے عین منشا کے مطابق ہے، حکم کے مطابق ہے اور حدیثوں کے عین مطابق. حضرت گرامی، پچھلے چند سالوں تک ہم لوگ یہی حدیثیں بیان کرتے رہے کہ عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے اور صدیق اکبر سارا سامان لے کر آ گئے. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اب معاملہ مخالفین نے آگے ٹپا دیا ہے، اس لیے اسی سطح پر جا کر گفتگو ہوگی. خدا کی عظمت کی قسم، قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگائے جائیں گے. دنیا دیکھ لے گی کہ صدیق اکبر کا رتبہ کیا ہے. سبحان اللہ. اس جنے کو چھیڑا ہے تم نے. صدیق اور عمر فاروق ایسی بڑی بڑی ہستیاں، ان کو ہما شیخ الاسلام، حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یہ اسلام کے شیخ ہیں، یہ شیخ الاسلام ہیں. ان کو جس نے چھیڑا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے کوڑا اٹھا کے اس بندے کی لمب نکال دی. کوڑا باقاعدہ. اچھا جی، یہ تھا اس ایک آیت کے اندر صدیق اکبر کی مدحت. اور نمبر 2 صدیق اکبر کا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا غار کے اندر ہونا. اور اس کے بارے میں حضور کی فرمائش اور حسان بن ثابت کے اشعار اور سارے حوالے بخاری، مستدرک حاکم اور دیوان حسان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اسی آیت کے اندر اگلے الفاظ، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، جب میرا محبوب اپنے یار کو کہہ رہا تھا لِصَاحِبِهِ، کہ ڈر نہیں، گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو لِصَاحِبِهِ پورا قرآن اول تا آخر پڑھ لو. سارے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے صحابی ہونے کا کوئی انکار کرے گا تو اہل سنت سے نکل جائے گا، کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا، بدکار ہوگا، اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، لیکن کافر نہیں. وہ صدیق واحد ہستی ہے اس کائنات میں جن کے صحابی ہونے کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن نے وہ صدیق کو صاحب رسول کہا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور کا صحابی قرآن سے ثابت ہے. اچھا جی، یہ میں نے صدیق اکبر کی شان، فضیلت، افضلیت کے حوالے سے اتقا کا پہلا معنی اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ سب سے زیادہ شان والا، افضل. اور اسی طرح یہ تو میں نے ایک آیت بیان کی اتقا کا معنی اور تشریح کرتے وقت.
اس طرح حدیثیں بھی میں نے بتایا کہ بڑی حدیثیں ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں صدیق کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، 800 سے زیادہ حدیثوں میں سے ایک سنانے لگا۔ نبی طبرانی میں حدیث ہے، ایک دفعہ ابو دردہ ایک صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو دردہ ابو بکر صدیق سے آگے آگے لگ کے چل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، بے ادبی کر رہے، فرمایا اتمشی قدام رجل لم تطلع الشمس على رجل افضل منه سوى النبيين والمرسلين، اس بندے کے آگے لگ کے چل رہے ہو کہ اس سے افضل، اس سے اونچا بندہ نبیوں کے بعد اس سورج نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، حضور کے الفاظ دیکھیے، اتنا اونچا بندہ، اس کے آگے لگ کے چل رہے ہو۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ امام دارقطنی نے حدیث نقل کی ہے، امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے، اور متعدد مقامات پر نقل کی ہے، اور ابن عساکر نے بے شمار مقامات پر کئی سندوں کے ساتھ نقل کی ہے۔ اور ایک مصر کا عالم ہے، ابھی شاید زندہ ہو، اس نے کتاب لکھی ہے، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا، تو اس کا میں نے جواب بھی چھاپا ہے، لکھا جا چکا ہے، پاکستان سے بھی چھپا ہے، انڈیا سے بھی چھپا ہے، شفاء العلیل میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس کتاب میں وہ تفصیلی ہے، اس کے باوجود وہ مانتا ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ صحیح ہے۔ وہ کیا حدیث ہے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من فضلنی علی ابی بکر و عمر فقد جلت حد المفتری، جس نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ اسی کوڑے، حد مفتری کا لفظ بولا آپ نے، حد مفتری کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کی دھی بہن پہ گندا الزام لگاتا ہے، کوڑا، اسے کہتے ہیں مفتری۔ تو آپ فرماتے ہیں میں وہ سزا دوں گا جو گندا الزام لگانے والے کو دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے ابو بکر و عمر سے مجھے افضل کہہ کر گندا الزام لگایا، مفتری والا الزام لگایا۔ حسن گرامی، ایک دفعہ ایک بندے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ کتاب الآثار امام ابو یوسف کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 924 ہے، 924، اور یہ امام بخاری سے 70 سال پہلے گزرے ہیں، بڑی پرانی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بندے نے پوچھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور ما رأیت مثلک، میں نے آپ جیسا بندہ نہیں دیکھا۔ اب وہ بندے ہماری طرح تو تھے نہیں کہ پھونڈ میں آ جائیں۔ آپ نے فرمایا، بڑے ٹھنڈے دل سے فرمایا، ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ آپ نے فرمایا ارأیت ابا بکر و عمر، کیا تم نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے؟ سنا، قابل غور بات ہے، کتاب الآثار کی حدیث نمبر 924 سنا رہا ہوں۔ کیا تم نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ اس بندے نے کہا نہیں حضور، نہیں دیکھا۔ فرمایا بچ گئے ہیں، اگر تم کہتے کہ میں نے حضور کو دیکھا تو لقطعت عنقک، میں تمہاری گردن مار دیتا، تمہیں قتل کر دیتا، اس لیے کہ تم نے مجھے حضور سے کیسے بڑھایا۔ اور اگر تم کہتے کہ میں نے ابو بکر عمر کو دیکھا تو میں تمہیں کوڑے بار مار کے تمہاری چیخیں نکال دیتا، تم نے مجھے ابو بکر عمر سے افضل کیسے کہا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا کہ شیخ محقق نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حضرت علی مرتضیٰ، حضور غوث پاک نے بھی لکھا ہے خودیت الطالبین میں کہ ابو بکر و عمر کی افضلیت کے بارے میں سارے صحابہ سخت تھے، لیکن سب سے زیادہ سختی اس موضوع پر اگر کیا تو خود حضرت علی مرتضیٰ نے کی ہے۔ بھائی ان کا واقعی انصاف سے کام لو، تو ان کا کام بھی انہوں نے اس کو اپنا کام سمجھا، اپنا فرض سمجھا، کیونکہ ان کے بارے میں تقابل تھا تو ان کا بولنا ہی بنتا تھا، اور انہوں نے اپنے بولنے کا حق ادا کر دیا۔ میں مضبوط باتیں کر رہا ہوں، اور تشریحات کے سوا صرف دلائل
بحوالہ آپ کے سامنے رکھتا آ رہا. یہ ہے جی اختصار کے ساتھ. اتقا کا ایک معنی ہے افضل. افضلیت پر میں نے آیت بھی پیش کی، افضلیت پر میں نے ایک حدیث بھی پیش کی، افضلیت پر میں نے مرتضی کریم کا فرمان بھی پیش کیا، اور مرتضی کریم کا فرمان ایک نہیں، میں نے 2 پیش کر دی. علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم